بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کی وجہ سے غنی فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ آج ہم نکاح کورس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس نکاح کورس کے اندر ہم نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل، ان کو بیان کریں گے، اور اسی طرح وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، دودھ کے رشتوں کے حوالے سے، کف کے حوالے سے، محرمات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور دوسری طرف ہم طلاق کے جو مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل، ان طلاق کی اقسام اور طلاق کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہوں گی، خلا کے مسائل، وہ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، اگر تم میں سے کوئی فقیر بھی ہوگا تو میں اس کو اپنے فضل کی وجہ سے جو ہے وہ غنی کر دوں گا۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کریں، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھیں، کہ روزہ جو ہے وہ قاطع شہوت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خدا سے پاک اور صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے تو وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ بہقی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلیں، اور میری سنت یہ ہے کہ انسان نکاح کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا جو ہے وہ متاع ہے، اور دنیا کے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اس کے اندر خیانت اور اس کو ضائع نہیں کرتی۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے چار چیزیں ملیں اس شخص کو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں جو ہے وہ مل گئیں۔ نمبر 1 قلباً شاکراں، کہ شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراں، اور وہ زبان جو انسان کی اللہ کی یاد کرنے والی ہوں، وبدناً صابراں، اور صبر کرنے والا بدن، اور ایسی عورت کہ جو اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والی ہو، اس کے اندر خیانت نہ کرنے والی ہو۔ امام احمد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کی نیک بختی میں سے ہیں، اور 3 چیزیں انسان کی بدبختی میں سے ہیں۔ نیک بختی کی چیزوں میں نیک عورت، اچھا مکان، یعنی وسیع اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور اچھی جو ہے وہ سواری، اور بدبختی میں سے یہ ہے بدکار عورت، برا مکان اور بری سواری۔
طبرانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک عورت عطا کی تو اس کے نصف دین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اور باقی جو نصف بچ چکا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بخاری و مسلم کے اندر، نسائی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جائے۔ نکاح میں ان کا لحاظ رکھا جائے، مال، حسب، جمال اور دین، اور تو دینداری کو ترجیح دے، دین والی کو ترجیح دے۔ اگلی روایت کے اندر یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح نہیں کرتا، پھر وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے جو اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے مرد کو عورت سے جماع وغیرہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ ہی نامرد ہوں اور مہر و نفقہ پر بھی قدرت ہوں، تو اب اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت اور تعمیل حکم یا اولاً اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت یا قضائے حاجت کے لیے ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی ایسا شخص کہ جس کے اندر شہوت کا غلبہ بھی اتنا نہ ہو، کنٹرول ہو، اور نحن و نفقہ پر قدرت بھی ہو، تو وہ اگر جو ہے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت، شہوت کا غلبہ ہے لیکن نکاح نہیں کرتا تو زنا کا خدشہ ہے، اور مہر و نفقہ کی بھی قدرت رکھتا ہے، کہ مہر کی بھی قدرت ہے اور شہوت کا بھی غلبہ ہے، نکاح نہیں کرتا تو زنا کا بھی خدشہ ہے۔ اب اس صورت میں نکاح کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یوں ہی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا، یا معاذ اللہ برائی کی طرف وہ گر پڑے گا جس طرح میں نے پہلے بتایا، تو اب اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہیں دے سکتا، جو ضروری باتیں ہیں ابتدائی وہ بھی پوری نہیں کر سکتا، تو مکروہ ہے، اور ان باتوں کا یقین ہو تو اب اس صورت میں نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی نان و نفقہ بھی نہیں دے سکتا، بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نکاح کے اندر مستحب یہ ہے کہ اعلانیہ ہو، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا بھی خطبہ ہو، نکاح مسجد کے اندر کرنا، جمعے کے دن کرنا، اور عادل گواہوں کے سامنے کرنا، عورت عمر میں، حسب میں، مال میں، عزت میں مرد سے کم ہوں، اور چال چلن اور اخلاق و تقوی اور جمال میں مرد سے زیادہ ہوں۔ حدیث پاک میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کے اندر اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کے اندر اضافہ کرے گا، اور جو اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھیں اور پاک دامن رہے، ٹھیک ہے، یا صلہ رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے اس مرد کے اندر برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے بتائیں۔ انشاءاللہ ہم 30-40 سبقوں کے اندر نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل، اس کو ہم نے نام دیا نکاح اور طلاق کورس کا، تو تمام احباب سے یہ گزارش ہے ان تمام مسائل کو جب وہ غور سے سنیں، تاکہ گھروں کی جو پریشانیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں اور طلاقیں لوگ دے دیتے ہیں، وہ تمام مسائل جو سننے والے ہیں، تو اگر آپ ان کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کے گھروں کے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔